سورة القمر تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں قوم سمود کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مبارک میں خاص طور پر امم سالفہ کے بارے میں، امم ماضیہ کے بارے میں ذکر فرمایا. کسی جگہ اختصار سے ہے اور کسی جگہ جو ہے وہ تفصیل سے. اور ان احوال کے ذکر کرنے کا مقصد جو ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو قوم اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں اور آپ کو نعوذ باللہ جادوگر کہہ رہے ہیں، ان کو سبق ملے کہ ان امم السالفہ، ان قوموں کے احوال پہ نظر کرو کہ انہوں نے جب تکذیب کی تو ان کا انجام کیا ہوا. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے لیے اس میں زجر ہے، توبیخ ہے، تنبیہ ہے کہ پہلی قوموں پہ نظر ڈالو. اگر تم بھی انہی کے راستے پہ چلے اور میرے افضل الانبیاء، امام الانبیاء کی تکذیب کی تو تمہارا بھی کیا حشر ہو. ایک فائدہ یہ ہوگا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو سمجھاتے ہیں کہ اتنی بڑی طاقتور قوموں کو ہم نے پیدا کیا، پھر ہم نے ہلاک بھی کر دیا، تو ہم پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں اور ان کو ہلاک کرنے پہ بھی قادر ہیں.
اور پھر ان کو دوبارہ قیامت والے دن اٹھانے کے بعد پھر حساب کتاب سزا جزا دینے پہ بھی کھاتے. یہ 3 فائدے ہوئے. اور چوتھا فائدہ جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ تسلیۃ لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللمؤمنین، کہ اس میں میرے آقا کے لیے تسلی ہے کہ میرا بدنی آپ غم نہ کریں کہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اسی طرح قومیں ہر پیغمبر کو جھٹلاتی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ابتدائی اول سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو نعوذ باللہ جھٹلایا گیا، ان کی تکذیب کی گئی. اور حضرت نوح علیہ السلام کو مارا گیا، ستایا گیا، گلے میں کپڑا ڈال کے ان کو اتنا کھینچتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آپ مر گئے ہیں تو چھوڑ کے چلے جاتے. انبیاء علیہ السلام کو آرے کے نیچے کھڑا کر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کر دیا گیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جھوٹے الزام لگائے گئے. تو میرا مدنی آپ بھی صبر کریں، تسلی کریں، یہ ہوتا آیا، یہ تاریخ امم ہے. اور اسی طرح یہ قیامت تک رہے گا کہ جب بھی کوئی دائی اللہ کی توحید کی دعوت دے گا تو لوگ تو پتھر ماریں گے پھر، کیونکہ باپ دادے کا طریقہ چھڑوانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. یا تو اللہ ہدایت دے دیں، وہ تو قادر ہیں جب چاہیں دلوں کو پلٹ دیں. القلوب بین اصابع الرحمن، دل ہمارے جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں کے اندر ہیں، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، وہ جدھر چاہے پھیر دیں، ہدایت کی طرف پھیر دیں، گمراہی کی طرف پھیر دیں. اسی لیے میرے محبوب کی دعا جو ہے سجدے کی عالم میں، چونکہ سجدے میں جو دعا ہوتی ہے وہ بڑی منظور ہوتی ہے. کیونکہ بندہ جب سجدے میں گر جاتا ہے تو گویا اپنے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کہ انسان کی ذلت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ میرا مولا میں نے اپنی پریشانی تیرے آگے مٹی میں ڈال دی اور میرے پاس کیا ہے. تو سجدے کے اندر جو حضور دعا فرماتے تھے اکثر، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب والابصار صرف قلبی الی طاعتک. تو اگر اللہ ہدایت دے دیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ جب چاہیں کسی چھوٹی سی بات سے بھی ہدایت دے دیں. جیسا کہ ابراہیم ابن ادہم ایک بادشاہ گزرا، وہ بادشاہ اپنے خاص محلات میں اور اپنے خاص باغات میں اپنے تفریح کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی کابینہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا کہ ایک بھولا بھالا آدمی ہے اور وہ آوازیں لگا رہا ہے، ابھی میرا اونٹ گم ہو گیا، ابھی کسی نے دیکھا ہے. تو بادشاہ نے کہا اس کو پکڑ کے لے آؤ، اس کو لے آئے. تو اللہ کے بندے کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں. نے کہا خدا کے بندے، اونٹ جنگل میں بھاگ گیا ہوگا، کھیتوں میں بھاگ گیا ہوگا، یہ محل میں تو نہیں بھاگ آیا. تم عجیب آدمی ہو. اگر اونٹ کو ڈھونڈنا ہے تو جا کے جنگل کی طرف جاؤ، کسی کھیتوں کی طرف جاؤ، کہاں دوڑا کہاں بھاگا. یہ تم شاہی محلات میں اونٹ ڈھونڈ رہے ہو. انہوں نے کہا ہاں جی واقعی ٹھیک ہے، آپ کا فرمانا ٹھیک ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر ان محلوں میں ایک بھاگا ہوا اونٹ نہیں مل سکتا ہے تو خدا بھی نہیں ملے گا. بس بادشاہ کو کسی ایک بات میں چوٹ لگ گئی، ہدایت ہو گئی. انہوں نے اپنی بادشاہی چھوڑی، اپنے وزیروں کو سپرد کیا. نے کہا تم جانو، ملک جانے، بادشاہت جانے، حکومت جانے، السلام علیکم.
کپڑے اٹھائے اور جنگلوں کی طرف نکل گیا. پھر وہ وقت کے رئیس الاولیاء، اولیاء اللہ کے سردار بنے. تو اللہ ہدایت دے دے میرا بھائی تو کوئی مشکل ہے نہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو سنا کرو، توجہ کیا کرو. فانظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. تم یہ نہ دیکھا کرو کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ کہہ کیا رہا. تو بعض اوقات یعنی بالکل ایسے لوگوں کے ذریعے بھی جو بالکل خود جاہل ہوتے ہیں لیکن دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لیکن یہ تاریخ کا سبق ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم علیہم الصلوات والتسلیم تک کہ جب بھی کوئی دائی دعوت حق کے لیے کھڑا ہوگا اس کی ہر حال میں مخالفت ہوگی. حتیٰ کہ بعض علماء تو یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ جس جماعت کی، جس تحریک کی، جس قائد کی مخالفت نہ ہو تو سمجھو کہ وہ تحریک حق نہیں ہے، کیوں اگر حق ہو تو مخالفت ہوگی. آپ ٹھنڈے دل سے غور کر لیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، سوچ لیں. ہمارے علاقوں میں آپ جانتے ہیں کہ بعض مولوی حضرات ایسے ہیں جو صرف قوم کو اپنا صلاۃ و سلام پڑھ لیں، اذان سے پہلے پڑھ لیں، عید میلاد منا لیں، 11ویں شریف منا لیں اور شریف منا لیں، یہ باتیں کہتے ہیں کرتے ہیں. ان سے کبھی کوئی جھگڑا ہوا؟ کہتے ہیں جی ہمارے مولوی صاحب جو ہے نا بڑے معتدل مزاج کے ہیں، بڑے مرنج انسان ہیں. ان کے جمعہ میں، ان کی تقریر میں تو اپنے برائے سب ہوتے ہیں اور کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی حق بات کہی نہیں. حق بات کہیں تو اختلاف ہونا. جو آدمی حق بات کرے ہی نہ، اب دیکھیں نا ایک آدمی کہتا ہے بھی 11ویں شریف کا دودھ پیو، خیرات کرنی ہے تو مولوی صاحب کو ختم شریف کے لیے بلاؤ، مر جائیں تو ہیلا کرنے کے لیے بلا لو، قرآن شریف پھیر کے تمہیں بخشوا دے گا. اور اگر غسل دینا ہو مولوی صاحب کو بلا لو، عرس شریف ہے تو مولوی صاحب کو بلا لو، میلاد شریف ہے، مولوی صاحب رجوی شریف ہے. اس میں کیا جھگڑا ہے کسی کا؟ کون مخالفت کرے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ اچھی بات، میاں تم 11ویں کا دودھ نہیں پیتے ہو، نہ پیو، ہم تو پیئیں گے. اختلاف تب ہوگا کہ جب وہ کھڑے ہو کے اعلان حق کرے گا کہ بھائی یہ بدعات ہیں، یہ منکر ہے، یہ ناجائز ہے، یہ دین نہیں ہے. دین حضور کے زمانے کے اندر عرفات میں کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا. اللہ نے دین کامل کر دیا، نعمت تمام کر دی. اللہ دین اسلام سے راضی ہو گئے اور حضور پاک نے ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلا دیا، مسح کرنا بھی سکھلا دیا. میرے محبوب رحمت دو جہاں نے وضو کرنا بھی سکھلا دیا، استنجا کرنا بھی سکھلا دیا، غسل عادی اور غسل جنابت اور غسل حید اور غسل نفاس کے مسائل بھی سمجھا دیے. میرے آقا نے نکاح، طلاق، میراث کے مسائل بھی سمجھا دیے. یعنی کوئی ایسی خیر کی بات نہیں بچی جو حضور پاک نے نہ بتلائی ہو، اور کوئی ایسا شر نہیں بچا جس سے حضور نے نہ روکا ہو. جب دین مکمل ہو گیا، اگر یہ باتیں دین تھیں تو پھر اس وقت کیوں نہیں تھی؟ ایک جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی اگر یہ دین ہے، اگر یہ چیزیں دین اسلام کا حصہ ہیں تو دین تو مکمل ہو گیا. اور اللہ نے قرآن پاک میں ہر چیز جو ہے کھول کے بیان کر دی، تفصیلا لکل شیء. تو پھر یہ تمہارا نہ میلاد ہے، نہ 11ویں ہے، نہ عرس ہے، تو پھر یہ کہاں سے آخر آ گیا؟ دین تو نہ ہوا. تو اب جب وہ یہ بات کرے گا تو اب لوگ جناب مخالفت شروع کریں گے. یہ وہابی ہے، یہ منکر اولیاء ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ اللہ والوں کا دشمن ہے،
یہ جناب ہمارے عزت کو دیکھ کے جلتا ہے پھر، اور اس پر بھی وہ نہیں رکے گا تو پھر لاٹھیاں بھی چلیں گی، پھر مارا بھی جائے گا، پھر مار تو پڑے گی، اگر حق کہو گے تو مار تو پڑے گی۔ اگر سرکاریں تو یہاں کے پاؤں زخمی ہو گئے تو تمہارے پاؤں کیسے پھولوں پہ رہ سکتے ہیں؟ اگر صحابہ کو تڑپایا گیا ہے تو تم توحید بیان کرو تو تمہیں کون پلنگوں پہ بٹھائے گا؟ پھر مار کھانی پڑے گی۔ اس لیے اللہ نے یہ واقعات بیان کیے کہ میرا مدنی قوم عاد پہ نظر ڈال لیں، قوم نوح پہ نظر ڈال لیں، قوم سمود پہ نظر ڈال لیں، قوم لوط پہ نظر ڈال لیں، قوم بنی اسرائیل پہ نظر ڈال لیں، قوم عیسیٰ ابن مریم پہ نظر ڈال لیں۔ ہر زمانے میں حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے آ گئے۔ اللہ کا پیغمبر جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کلمت اللہ، جس کو فرمایا روح منہ، جس کو فرمایا عبد اللہ، جس کو فرمایا رسول اللہ، اس کو ظالموں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ تو حلال کا بیٹا ہی نہیں ہے بلکہ یوسف النجار کے ساتھ بی بی مریم کا ناجائز تعلق تھا، نعوذ باللہ یہ اس سے پیدا ہوا۔ اتنی بڑی تہمت لگائی۔ اور جب بی بی عائشہ نے پوری خواتین میں حضور کے دین کو پھیلایا، دین کو سمجھایا، دین کو پہنچایا، بڑے بڑے صحابہ دروازے پہ بیٹھ کے امہات المؤمنین سے مسائل پوچھتے تھے، دشمنوں نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی۔ تو اس لیے ان واقعات میں ایک تسلی ہے کہ میرے محبوب آپ اطمینان رکھیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرا مدنی جیسے عظیمت والے پیغمبروں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں، وقت آئے گا ہم ان سب کو پوری پوری سزا دیں گے، ہمیں ان کے ایک ایک کلمے کا پتہ ہے۔ اس لیے قوموں کا احوال۔ اچھا پھر ان قوموں کا کیوں ذکر کیا گیا؟ قومیں تو دنیا میں اور بھی کئی گزری ہیں، دیکھیں نا دنیا میں کتنے فتنے ہیں، کہیں دیکھیں ہندو ہے، کہیں بدھ مت ہے، کہیں گرو نانک کے ماننے والے ہیں، اور کہیں سورج کے سجدے والے ہیں، کہیں آگ کے پوجا کرنے والے ہیں، لیکن ان کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان قوموں کا علاقہ جو ہے یہ حول العرب تھا، اسی سے گزرتے تھے مکے والے، کبھی قوم عاد کے مساکن سے، کبھی قوم سمود کے مساکن سے، کبھی قوم شعیب کے مساکن سے، کبھی قوم لوط کے مساکن سے، چونکہ یہ قومیں گزرتی تھیں تو اللہ نے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ نے فرمایا چلو پھرو زمین میں جا کے دیکھو کہ شداد نے کیسے جنت بنائی اور ہم نے اس کا کیا حشر کر دیا، فرعون نے کیسے اپنی طاقت پہ ناز کیا تو ہم نے اس کو کیسے دریائے نیل میں غرق کر دیا، قوم لوط نے کیسے بدفعلی اختیار کی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے تھے، ہم نے ان کو کیسا نمونہ عبرت بنا دیا کہ آج بھی اسی جگہ پر ایک پانی ہے جس کو بحر المیت کہا جاتا ہے کہ اس پانی میں آج بھی کوئی زندہ چیز نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے فرمایا تم رات دن جاتے ہو پھرتے ہو، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو اس لیے اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے، ورنہ اللہ کے علم میں تو تمام احوال ہیں، لیکن اگر مثلا بدھ مت کا ذکر کر دیا جاتا تو مکے والوں کو کیا پتا کہ بدھ مت کون ہوتے ہیں، بدھا کی عبادت کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، وہ جانتے نہیں کہ بدھ مت کیا بلا ہے، ان کو تو پتا ہی نہیں تھا نا کہ جی یہ مجوس کا نام سنا تھا اور تو نہیں جانتے تھے، ورنہ اور قومیں بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ملکہ سبا تھی وہ سورج کے پجاری تھے،
اسی لیے ہدہد نے آ کے بتایا تھا نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یعبدون الشمس من دون اللہ، سورج کے آگے جھکتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا. اس لیے فرماتے ہیں کذبت ثمود بالنذر. یاد رکھیں کہ عاد جو ہے الگ قوم ہے اور ثمود جو ہے الگ قوم ہے. کسی جگہ اللہ نے بڑے اختصار سے ذکر فرمایا حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، اور کہیں تفصیل ہے. اب یہاں کذبت ثمود بالنذر، نذر مانا ڈرانے والے، جمع کا صیغہ. انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں کہ وہ اپنی امتوں کو جہنم سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں. ان بطش ربک لشدید. تو اب قوم سمود جو ہے انہوں نے تو ایک پیغمبر کی تکذیب کی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی. یاد رکھیں ان کے پاس پیغمبر جو ہے وہ صالح علیہ السلام، انہوں نے تو ان کی تکذیب کی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ڈرانے والوں کی یعنی تمام رسولوں کی تکذیب کی. تو جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ کذبت ثمود بالنذر، یہ نہیں فرمایا بالنذیر. تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ جب آدمی کسی ایک پیغمبر کا انکار کرتا ہے تو گویا تمام پیغمبروں کا انکار ہے. آج بھی اگر کوئی میرے مدنی کا انکار کرے تو گویا تمام پیغمبروں کا انکار ہے. موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے تو گویا تمام پیغمبروں کا انکار ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کذبت ثمود بالنذر. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں نذر مانا ڈرانے والے، ڈرانے والے جیسے پیغمبر ہوتی ہیں، پھر پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے ماننے والے علماء، وہ بھی تو وہی کام کرتے ہیں، وہ بھی تو وہی جا کے سمجھاتے ہیں نا کہ انسانوں عقل کرو. جیسے کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے سورۃ یاسین میں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اس نے آ کے کہا کہ اے قوم تم رسولوں کی اتباع کرو، حالانکہ وہ تو رسول نہیں تھا نا، وہ آخری حد شہر کے آخری کنارے پہ رہنے والا آدمی آیا اور اس نے کہا کیا کر رہے ہو، اللہ کے پیغمبروں کی اتباع کرو. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. اللہ نے فرمایا ایک آدمی تھا، ایمان والا تھا، آل فرعون میں سے تھا، لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. اس نے آگے کہا بھی کیا کر رہے ہو تم، ایک اللہ کے بندے کو اس لیے قتل کر رہے ہو؟ کہتا ہے میرا رب ایک ہے، یہ کوئی بات ہے؟ تو اس لیے ڈرانے والے پیغمبر بھی ہوتے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی. اب جیسے دیکھیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا. اب میرے آقا کے بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی. تو اب قیامت تک کون ڈرائیں گے؟ علماء. انما العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آپ کے بعد صحابہ کا دور آیا، پھر تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین کا دور آیا، پھر مجتہدین، محدثین، فقہا، علماء، اولیاء اللہ قیامت، اور اسی طرح قیامت تک حق کہنے والے پیدا ہوتے رہے. اس لیے قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر.
اب دیکھیں قوم کیا کہتی ہے، کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے ایک آدمی کے پیچھے چل پڑے، یہ عجیب بات ہے، یہ کیسے پیغمبر ہے، یہ تو ہماری طرح آدمی ہے، ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو ہم اس کی آخر پیروی کیوں کریں؟ ابشر منا واحدا، ہم میں سے ایک ہے، اس کی ہم اتباع کریں اگر، تو پھر ہم تو گمراہی میں جا پڑے اور ہم تو بہت بڑے خسارے میں جا پڑے کہ ہم میں سے ہے اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہے تو آسمانوں سے فرشتہ بھیجتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو بشر کا جھگڑا ہے یہ اب کا نہیں ہے، یہ ابتدا آفرین سے چلا رہا کہ تمام کافر جو اپنے اپنے زمانے میں گزرے ہیں ان سب کو یہی اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے، انسان ہے اور ہمارے جیسا ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، کھاتا پیتا ہے، پھر اس کو ہم نبی کیوں مانیں؟ یعنی وہ بشر مانتے تھے اور نبی نہیں مانتے تھے۔ بات سمجھیں اچھی طرح، ان کے ایمان عقیدے میں، فہم میں، سمجھ میں یہ ہے کہ یہ بشر تو ہے لیکن نبی نہیں ہے، کہ بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہے تو نوری مخلوق میں بھیجیں، فرشتوں میں سے بھیجیں، آسمانوں پہ بھیجیں، اور جب وہ آئے تو اس کے ساتھ فرشتے ہوں، اس کے ساتھ پیرا دینے والے ہوں، طاقت ہو، قوت ہو، عظمت ہو، شان ہو، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ یعنی وہ بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ آج ہمارا جو جاہل ہے، اللہ ہدایت دے، وہ نبی تو مانتا ہے، بشر نہیں مانتا۔ اب یہ فیصلہ آپ کریں کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں بشر ہے، نبی نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہیں نہیں، نبی تو ہے، بشر نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیں کافروں کے عقیدے میں اور ان کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ یعنی وہ بھی بشر کی نبوت کا انکار کرتے تھے، یہ بھی بشر کا انکار کر کے بشر کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی نہ 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 بشر نہ کہنا، اللہ کا پیغمبر تو نور ہے، اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اسی نور کو پیدا کیا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے کہ جو بھی مسلمان ہے اگر حضرت آدم سے لے کر میرے آقا تک انبیاء کے بشر ہونے کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ بشریت جو ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ وہ تو نص قطعی ہے کہ جب مکے کے کافروں نے آ کے حضور پاک سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نبی رسول تب مانیں گے کہ آپ مکے کے اندر نہریں جاری کر دیں، باغات لگ جائیں، پانی نکل آئے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں دکھلا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو جواب دے دیں، اور کھل کے جواب۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ جب کوئی آئے یہ معجزہ دکھاؤ، نبی معجزہ دکھائے، جب کوئی آئے یہ معجزہ دکھائے، پھر نبوت تو نہ ہوئی ہو تو ان کے تابع ہو گیا۔ اگر انہوں نے معجزات کو ماننا تھا تو پھر چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو نہیں مانا، تو پھر اگر زمین سے پانی نکل آئے گا تو کیا مانیں گے؟ آپ کھل کے ان کو بتا دیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ میرے رب کی ذات پاک ہے، بلند و بالا ہے، میں تو ایک انسان ہوں، اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، وہ چاہیں تو معجزہ ظاہر فرما دیں اور نہ چاہیں تو نہ فرمائیں، میں تو انسان بشر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے نسب کو یاد رکھا کرو کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ،
کیوں؟ تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ حضور بشر ہیں، آپ کے باپ کا نام معلوم، دادا پردادا پردادا سب کا نام معلوم ہے، آپ کی والدہ آمنہ بی بی ہیں، دودھ پلانے والی بی بی حلیمہ ہیں، پھر بھی آدمی کہے نہیں نہیں نور ہے، نور دودھ پیتے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو جبرائیل نور ہے، بتلاؤ جبرائیل کو کس دایا نے دودھ پلایا؟ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک آپ ان جاہلوں کو سمجھائیں کہ کُلُّ کَانَ فِی الْأَرْضِ مَلَائِکَةٌ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اگر اس دنیا میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم نبی بھی فرشتہ بھیجتے، جب دنیا میں انسان آباد ہیں تو لازم نبی بھی ان کی جنس میں سے آئیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھائی اگر دنیا میں اللہ کے فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ بھیجتے، جب دنیا میں اولاد آدم ہے تو لازماً رسول بھی اولاد آدم میں سے آئے گا۔ کیوں؟ اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کے بھیجیں اور فرشتہ اپنی شکل میں آئے تو تم دیکھ بھی نہیں سکتے ہو، تم تو دیکھتے مر جاؤ گے، بے ہوش ہو جاؤ گے۔ اور اگر فرشتہ انسان بن کے آئے تو پھر بھی تم کہو گے دیکھو جناب اوپر سے بشر ہے اندر سے نور ہے، پھر بھی تمہارا عقیدہ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اگر فرشتہ آئے وہ کہے کہ روزہ رکھو، تم کہو گے کہ تمہیں تو بھوک لگتی نہیں، تم تو کھانے سے پاک ہو نا، اس لیے کہتے روزہ رکھو۔ روزہ رکھنا آسان کام ہے کہ 12 گھنٹے ہم پیاسے رہیں، بھوکے رہیں؟ اس لیے اللہ نے پیغمبر جو ہے وہ انسانوں میں بھیجے ہیں کہ جو روزہ رکھ کے دکھلا دے کہ مسلمانوں روزہ رکھو، دیکھو میں بھی روزے سے ہوں۔ جو جہاد کا حکم دے تو خود بھی تلوار پکڑ کے میدان جنگ میں کھڑا ہو۔ یہ نہیں کہ امت سے کہہ جاؤ تم لڑو۔ نماز کا حکم دے تو خود بھی ہاتھ باندھ کے اللہ کی درگاہ میں کھڑا ہو۔ تہجد کا حکم دے تو خود بھی تہجد پڑھتے پڑھتے پاؤں پہ ورم آ جائے۔ اسی لیے ان بدبختوں کو بھی یہی اعتراض تھا کہ آپ اشرم منا واحدن، تم ہم میں سے ایک بندے ہو، ہم تمہاری پیروی کریں، اتنی مخلوق ساری جو ہے ہم تمہیں مان لیں، یہ کوئی بات ہے؟ اچھا ایک شبہ یہ کیا اور دوسرا یہ کیا اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَیْنِنَا، کہنے لگے عجیب بات ہے، ایک تو بندہ ہے اور پھر ہم سب لوگ موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اللہ نے بس اسی کو چننا تھا، اسی کو نبی بنانا تھا، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا؟ اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَیْنِنَا بل ہوا کذاب اشر، نعوذ باللہ یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا شیخی مارنے والا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے پیغمبر کو قوم سامنے کھڑے ہو کے کہتی یہ بڑا جھوٹا ہے اور سخت شیخی مارنے والا ہے کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس وحی آتی ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولنے والا، نعوذ باللہ پیغمبر کو سامنے کھڑے ہو کہتے ہیں جھوٹا۔ اللہ اکبر، اسی میں سبق ہے کہ حق والوں یہ سننا پڑے گا، تمہیں سب کچھ کہا جائے گا، تمہیں جھوٹا بھی کہا جائے گا، تمہیں اللہ کا اللہ کے نبی کا گستاخ بھی کہا جائے گا، تمہیں مسجدوں سے بھی نکالا جائے گا اور تمہارے سامنے مسجدیں بھی دھوئی جائیں گی کہ جی ان کے آنے سے مسجد پلید ہو گئی۔ قوالی والے آئیں، گانے والے آئیں تو مسجد پاک رہتی ہے، کوئی اللہ والا آئے تو مسجد پلید ہو جاتی۔ اس لیے اللہ نے پھر جواب دیا ہے کہ اچھا میرے پیغمبر کو جھوٹا کہنے والوں سَيَعْلَمُونَ غَدًا، تم جان لو گے آنے والے وقت میں مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کہ کون بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے، جان لو گے، آنے دو وقت آ جائے تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جھوٹے تم ہو، کذاب تم ہو، کافر تم ہو کہ میرے پیغمبر نے جھوٹ بولا تھا۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ جب کافروں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے
اس کے بعد اللہ کے فرشتے جو جہنم پہ ہیں، جو داروغہ جہنم ہیں اور اس کے ساتھ فرشتے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے کہ اے ظالم ہو، آج تم جہنم میں ڈالے جا رہے ہو، ما جاکم من نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، پیغمبر نہیں آیا؟ اب جناب گردن جھکی ہوگی، آنکھیں جھکی ہوں گی، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے تکذیب کی، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، نہیں مانی ان کی بات۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اب دیکھو مزہ اس تکذیب کرنے۔ اس لیے یہاں قرآن پاک نے بہت بڑی تحدید ہے کہ سیعلمون غدا، غد کہتے ہیں کل آنے والا، ایک ہوتا ہے امس، وہ مانا وہ دن جو گزر گیا، ایک ہوتا ہے غدن، غدن مانا کل جو آئے گا۔ اچھا لفظ غدن آ گیا، اشارہ اس طرح ہے کہ بہت جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا، یہ نہیں ہے کہ ہاں بڑی طویل مدت کے بعد، نہیں، سیعلمون غدن، تم کل دیکھ لو گے، نتیجہ دیکھ لو گے جلدی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یقیناً کل، مانا بہت جلدی۔ سیعلمون غدن من الکذاب الاشر، آگے اللہ فرماتی ہے انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام ہم ایک اونٹنی بھیجتے ہیں امتحان کے لیے، آپ انتظار کریں، آپ ذرا صبر تو کریں، دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ یہاں اختصار ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے کہ قوم کے بڑے بڑے جو تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے لیکن ایک شرط ہے، ہمیں معجزہ دکھلاؤ کہ یہ جو ٹیلا ہے نا ہمارے سامنے، اس کے اندر سے ایک اونٹ نہیں نکل آئے۔ ہمیشہ یاد رکھو جو جاہل ہیں، جو کافر ہیں، وہ اسی قسم کے سوال کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا سوال کرنا کہ جو اگلا یعنی بے اعتبار انسان کے کون اونٹنی کو پیدا کرے اللہ کے سوا۔ انہوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ بھئی ہم ایمان لے آئیں گے لیکن اس شرط پہ ایمان لائیں گے کہ اونٹنی اسی ٹیلے سے نکلے اور اونٹنی بھی ایسی گابن ہو جو بالکل بچہ دینے پہ تیار کھڑی ہو تاکہ ہم دودھ پئیں اور مزے کریں۔ یہ 11ویں کے دودھ کا بھی شاید پرانا چکر چلا رہا ہے، یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے، قوم ہمیشہ پتہ نہیں دودھ پہ ملتی رہی، حلوے پہ ملتی رہی۔ نہیں، اونٹنی جو مانگی تھی سواری کے لیے تو نہیں مانگی تھی نا، دودھ کے لیے مانگی تھی نا، یہ میں خود اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، قرآن ہے اللہ کا۔ صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بدبخت ہو، یہ کوئی بات ہے کہ اللہ سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ ایسا کر دیں؟ بھئی اونٹنی اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، بکری بکری سے پیدا ہوتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ انسان انسان سے پیدا ہوتا ہے، اب تم کہو گے کہ عورت کے پیٹ سے اونٹنی نکل آئے، کوئی بات ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ظالموں کو شرم کرو۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کان کھول کے سن لو، میرا اللہ اونٹنی پیدا کرنے پہ قادر ہے، اگر اس نے میری دعا سن لی اور اونٹنی پیدا ہو گئی اور پھر تم ایمان نہ لے آئے تو بچ نہیں سکو گے اللہ کے عذاب سے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے مانگا ہے، پھر ہم کیوں نہیں ایمان لے آئیں گے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ قوم ہے، ان کا مطالبہ ہے شاید یہ مسلمان ہو جائیں، تو آپ تو قادر ہیں نا، آپ تو جو چاہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اگر میرے اللہ آپ اونٹنی پیدا کر دیں تو شاید میری قوم بچ جائے، ایمان لے آئے تو بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا صالح السلام تو ہمارے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، ہم اونٹنی پیدا کر دیتے ہیں، اس کا ہم امتحان بھی رکھیں گے، لیکن اگر پھر قوم ایمان نہ لے آئی نا تو پھر ان کی نسل بھی مٹ جائے گی۔
صالح علیہ السلام نے پھر بھی سمجھایا، نہ مانے، آخر صالح علیہ السلام نے دعا کی، ساری قوم کھڑی ہوئی ہے اور اسی ٹیلے کے اندر سے اونٹنی نکلا۔ لیکن اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالنے کے لیے ایک پابندی بھی لگا دی، فرمایا دیکھو بات سنو، ایک دن پانی جو ہے وہ تمہارے جانور پیئیں گے، اونٹنی نہیں پیے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں یعنی انسان بھی نہیں پیئیں گے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ان کے پاس بھی تو جانور تھے نا، مویشی تھے، وہ بھی تو پانی پیتے تھے۔ بھئی ایک دن تم اپنے سارے جانوروں کو پانی پلا لیا کرو، اونٹنی پانی نہیں پیے گی، اور ایک دن سارا پانی اونٹنی پیے گی اور تمہارے جانوروں کو پانی نہیں ملے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے جب سمجھایا تو اب تازہ تازہ معجزہ دیکھا تھا، کہنے لگے ٹھیک ہے جی ہمیں تقسیم منظور ہے، چلو۔ اس لیے یہاں قرآن نے اختصار کیا، فرمایا انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم۔ یاد رکھو فتنے کا معنی امتحان بھی ہے، فتنے کا معنی فساد بھی ہے۔ آج کو جو دنیا میں فساد ہے، فتنہ ہے، اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ اصل فتنے کا معنی آزمائش ہوتی ہے، اختبار ہوتا ہے، ابتلا ہوتا ہے۔ جیسے سونار جو ہے وہ سونے کو لے کے تیزاب میں ڈالتا ہے، پھر کٹھالی میں ڈالتا ہے، پھر آگ پہ تپاتا ہے، اس کا امتحان کرتا ہے، کھوٹے کھرے کو پہچانتا ہے۔ تو یہ بھی ایک امتحان ہے، کون کھرا بنتا ہے، کون کھوٹا بنتا ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر۔ اللہ نے فرمایا میرا وظیفہ تقبہم، انتظار کریں، واصبر، اور صبر کریں، آخر کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ اور ہمیشہ حق والے کامیاب ہوتے ہیں اور باطل والے مٹ جاتے ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو بتلا دیں، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتلا دو کہ تقسیم ہے پانی کی، اور ہر آدمی اپنی باری پہ پانی پیے گا۔ ایک دن یعنی لاہا، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن باقی کا، تو یہ بھی آپ ان کو بتلا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب جب کچھ عرصہ گزر گیا اور دودھ پیتے پیتے مچل گئے، اتنا دودھ ہے اونٹنی کا، ساری قوم دودھ پی رہی ہے، اور دودھ جو ہے وہ پھر موٹا تازہ تو کر دیتا ہے نا جی۔ اب جب موٹے تازے ہو گئے، اب دماغ خراب ہو گیا۔ ہم دیکھو نا، آدمی پیاسا ہو، پیاس لگی ہو نا، تو جوہر میں جو گندا پانی کھڑا اس کو بھی پی لیتا ہے، اور جب پیٹ بھرا ہوا ہو جناب، روزانہ دودھ مل رہا ہو، اور دودھ میں جناب لچیاں ڈالی جا رہی ہوں، اور دودھ میں چھوہارے ڈالے جا رہے ہوں، اور زعفران ڈالے جا رہے ہوں، تو پھر کہتے یار یہ کیا یار، روز ایک چیز بنا کے آ جائے، چھوڑو نا آج دودھ نہیں پیتے گا، کوئی اور چیز لاؤ۔ ان کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ انہوں نے اپنا ایک دوست تھا، ان کا ساتھی تھا، اس کا نام تھا قدار ابن سالف، جو سب سے بڑا گندا اور سب سے بڑا بدبخت انسان تھا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا سیدنا علی سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ دو انسان دنیا میں بڑے بدبخت ہوں گے حضرت علی۔ ایک وہ بڑا بدبخت تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو زخمی کیا تھا، اور ایک وہ بڑا بدبخت ہوگا دنیا کا جو تجھے قتل کرے گا۔ کیوں؟ حضرت علی تو حضور پاک کے یعنی آپ کے جز ہیں، آپ کے عزیز ہیں، ابن عم ہیں، داماد ہیں، خلیفہ راشد ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اس قدار کو تیار کیا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ کسی جگہ تاک لگا کے بیٹھ جاؤ، یار اونٹنی نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، ایک دن ہمیں سارا پانی پی جاتی ہے، اس کو ختم کرو۔ اور بعض مفسرین کرام نے
کتب اسرائیلیہ کی روایات سے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک بڑی بدکردار عورت تھی، لیکن بڑی امیر عورت تھی، اور اس کے بعد بڑے مال مویشی، بکرے بکریاں، دمبے دمبیاں، اونٹ اونٹنیاں، گائے بیل بھینسیں، بڑا مال تھا۔ تو اس قدار کا اس بدکردار سے تعلق تھا۔ اس عورت نے اس کو تیار کیا کہ قدار دیکھو اونٹنی نے تنگ کر دیا ہے، ہم سارا دن ایک دن پورا اپنے جانوروں کو بند رکھتے ہیں، ختم کرو اونٹنی کو۔ تو اس عورت کے اکسانے پہ وہ تیار ہوا۔ لیکن اصل بات یہی ہے، عورت نے بھی کہا ہوگا، لیکن ساری قوم کا مطالبہ یہی تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاں سے بیچاری اونٹنی گزرتی تھی نا، وہ راستے میں چھپ کے بیٹھ گیا تلوار لے کے۔ جب اونٹنی اس کے قریب گزری تو اس نے تلوار سے اس کی کونچیں جو ہے پاؤں کی وہ کاٹ ڈالی، وہ رگیں کٹ گئی تو خون بہنے لگا، اور پھر اونٹنی نے بڑی آوازیں نکالی اور بڑی فریاد کی، آخر گر گئی اور اس کے بعد مر گئی۔ جب اونٹنی مر گئی اور حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ لگا تو آپ نے فرمایا بس اب انتظار کرو اللہ کے عذاب۔ میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ اگر تم نے پھر معجزے کے بعد انکار کیا نا تو یاد رکھو پھر عذاب آئے گا۔ یہاں بھی اللہ نے اختصار سے ذکر فنادوا صاحبهم، اپنے ساتھی کو کہا، فتعاطى فاكل، اس نے ان کی بات مانی اور اس کے بعد اس نے اونٹنی کو ذبح کیا۔ اس کا نام قدار ابن صالب تھا، یہ سب سے بڑا بدبخت تھا۔ اذ انبعث اشقاها، جب اونٹنی مر گئی تو پھر اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ اس کا فرمان فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا مدنی پھر دیکھیں کیسا میرا عذاب تھا اور کیسا تڑکا تھا جو میں نے دیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان پہ بھیجی ایک چنگھاڑ، چنگھاڑ یعنی آواز، صیحہ، اتنی سخت آواز کہ جس سے کان پھٹ جائیں اور دل پھٹ جائیں۔ اللہ نے حکم دیا اور جبریل علیہ السلام نے اس علاقے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، اور وہ آواز اتنی شدید تھی کہ ان کے دل بند ہو گئے، کان پھٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے پڑے تھے جیسے کسی گھاس کو سوکھنے کے بعد جانور پاؤں سے مچل دیتے ہیں اور وہ اڑ رہا ہوتا ہے، ایسے سوکھے ہوئے کانٹوں کی طرح، سوکھی ہوئی باڑ کی طرح وہ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت پکڑنے کے لیے کہ ان واقعات کو دیکھ کے نصیحت پکڑو اور پیغمبروں کی تکذیب سے بچو۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ تنبیہ فرمائی ہے۔ تو اس قوم پہ عذاب صیحہ آیا اور ساری کی ساری قوم جو تھی ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے اور رحمت کے فیصلے فرمائے۔ کہتے جی کہ ہمارے کئی لوگ جو میلاد پہ خیراتیں بتاتے ہیں، میرا بھائی پہلے میلاد منانا ہی بدعت ہے، تو جب اصل کام بدعت ہو جائے تو اس کو ترویج دینا جو ہے وہ بھی بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ دیکھو نا، آپ کسی کو نماز کے لیے بلاتے ہیں تو نیکی ہے، اگر آپ کسی کو بدعات کی طرف راغب کر اسی لیے کھانے پکائے جاتے ہیں نا کہ چلو کوئی میلاد کے بہانے آ جائے گا، کوئی کھانا کھانے کے بہانے آ جائے گا، کوئی بجلیاں دیکھنے کے بہانے آ جائے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ناجائز۔ کہتے ہیں کہ جی جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے۔ میرا بھائی یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهینا. جو کسی مومن کو جان بوجھ کے بغیر کسی جرم کے قتل کر دے، اللہ نے فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اس پہ اللہ کا غضب ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے بڑا اہانت والا عذاب. لیکن مسئلہ سمجھیں کہ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف یہ بھی موجود ہے کہ شرک کے ماں سوا اللہ ہر گناہ بخش دیں گے. اسی طرح یہ بھی موجود ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے لازم جنت میں جائے گا. تو اس لیے علماء نے فرمایا اگر مومن کو قتل کرنا وہ جائز سمجھتا ہے کہ جی کوئی نہیں، بالکل کوئی منع نہیں، تو اب کافر ہو گیا، اب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگر مومن کا قاتل ہے لیکن قتل کو جائز نہیں کہتا، کہتے ہے غلطی ہے، میں نے گناہ کیا ہے لیکن قتل کیا ہے، مانا ہے کہ اس کو اللہ لمبی سزا دیں گے. جیسے دنیا میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جی اس کو عمر قید ہوئی ہے. اب عمر قید کا کیا مانا؟ 20 سال سزا ہے یا 25 سال سزا ہے، بندہ 25 سال کے بعد نکل آئے گا. لیکن کہہ ہم دیتے ہیں کہ اتنی لمبی مدت جو ہے تو گویا عمر قید ہے. تو اس لیے کہا گیا خلود کا معنی یہ نہیں، اگر وہ مسلمان ہے تو ایک نہ ایک دن عذاب بھگتنے کے بعد بھی جنت میں جائے گا. بہرحال مومن کا قتل جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر اللہ نے وہ عذاب بیان کیا ہے جو کافروں کا عذاب ہے. اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور بے گناہ مسلمان. کوئی گلی میں گزر رہا تھا گولی لگ گئی، کوئی بیچارہ سڑک سے گزر رہا تھا گولی مار دی، کوئی بیچارہ غریب دکان میں بیٹھا ہے گولی مار دی، کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے آ کے گولیاں برسا دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل وجہ یہ ہے میرا بھائی یاد رکھو کہ ہمارے گناہ جب کسی ملک میں عام ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ عریانی، فحاشی اور زنا، اللہ وہاں پھر قتل مسلط کر دے، وہاں پھر قتل عام ہو جاتا ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنے اپنے قبور مبارکہ میں، مزارات مبارکہ میں زندہ ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہے، عالم دنیا نہیں ہے. عالم دنیا کے احکام الگ ہیں، عالم برزخ کے احکام الگ ہیں. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کا سلام آپ نہ پہنچائیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب اپنا سلام کرنا جائز ہے تو دوسرے کا سلام پہنچانا بھی جائز ہے، اور جب اللہ درود پاک فرشتوں کے ذریعے اپنے پیغمبر کو پہنچاتے ہیں تو یہ سلام بھی پہنچائیں گے. بہرحال کوشش یہی کیا کریں کہ ادب سے صلاۃ و سلام عرض کریں اور چلے جائیں. کہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں سیلاب آیا ہے اور جو لوگ تباہ و برباد ہو گئے ان کو جو امداد مل رہی ہے وہ بھی لے رہے ہیں، اور جو سیلاب میں نہیں ہے وہ بھی لے رہے ہیں، وہ تو حرام کھا رہے ہیں. جو آدمی سیلاب میں آیا ہی نہیں، اس کا نقصان ہی نہیں ہوا، اور وہ بھی جا کے فنڈ لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، آٹا لے رہا ہے، خیرات، تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. ایک تو وہ گناہ کر رہا ہے اور دوسرا اپنے سیلاب والے بھائی کے حق میں ڈاکہ مار رہا ہے. اگر تم لے لو گے تو سیلاب والا تو رہ جائے گا نا محروم. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی قوم کو سمجھ نہیں آئی، لوٹ رہے ہیں، ڈاکہ مار رہے ہیں، نجائز لے رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ان سیلاب زدگان کے مال لوٹ رہے ہیں، ان پہ نام پہ جو امداد ملتی ہے وہ ناجائز لے رہے ہیں، اور جو ہمارے ماشاءاللہ بڑے بڑے سردار وڈیرے ہیں
وہ بھی اپنے لوگ جو ہیں ان کے کارڈ بنا کے ان کو دے رہے ہیں کہ یہ پکے ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، ووٹ تو ہمیں انہوں نے دینا ہے۔ بہرحال اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ آپ یقین کریں اللہ پاک خاص طور پہ ہمارے سعودی حکمرانوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے جو آپ کے سیلاب میں مدد کی ہے نا، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی ہے دنیا میں۔ رات میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، جو اس علاقے کے لوگ ہوں گے ان کو زیادہ پتا ہوگا، ہم تو اخباریں پڑھتے رہتے ہیں نا، کہ کوٹ ابدو کے علاقے میں جو ہسپتال بنایا ہے وہ ہسپتال اتنا جدید آلات سے لیس ہے کہ تمہارے جو پہلے بڑے بڑے ہسپتال ہیں ان میں بھی وہ آلات موجود نہیں ہیں جو انہوں نے وہاں رکھے، یعنی تمہاری ہسپتالوں میں بھی وہ چیز نہیں ہے۔ اتنی جدید مشینری ہے اور آپریشن تھیٹر ہیں، اور اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کی جدید مشینیاں ہیں، اور آپریشن کرنے کے لیے لیپروسکوپی ہے، اور آپریشن کرنے کے لیے منظار ہیں، یعنی وہ چیزیں جو تمہاری بڑی سی بڑی اسپتال میں نہیں ہیں وہ بھی وہاں انہوں نے پہنچا دی۔ اور اسی طرح سے اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ جیسے ہوائی جہازوں کا بادشاہ نے فرمایا تھا نا کبھی غریبوں کے لیے، سیلاب والوں کے لیے پل بنا دو، یعنی ایک جہاز اتر رہا ہے وہ اڑتا ہے دوسرا اتر جاتا ہے، یعنی جتنا اس ملک نے اور اسلامی ملکوں نے اور دیگر ملکوں نے مدد دی ہے، میں ایک ادنا طالب العلم ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر وہ صحیح مستحقوں کو پہنچا دو نا، ان کا سارے نقصان پورے ہو جائیں، ان کے گھر بھی بن جائیں گے اور سارے نقصان بھی پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اب یہ بدقسمتی ہے کہ اگر 1 لاکھ آئے تو غریبوں تک 25,000 پہنچے، اس کا کیا علاج ہے؟ پھر اس کا علاج تو وہی ہے نا کہ بھی کوئی حجاج آئے۔ حجاج ابن یوسف جب آیا تھا نا گورنر بن کے بغداد میں، تو اس نے کہا تھا بغداد والوں تمہارے سروں کا فصل پک چکا ہے اور اللہ نے مجھے کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس نے اعلان کیا تھا آج کے بعد کوئی آدمی دروازہ بند نہ کرے، کوئی تالا نہ لگائے، کوئی اپنے مال جانور کے باہر باڑ نہ بنائے، بالکل کھلے چھوڑ دو، جس کی چوری ہوگی میں دوں گا۔ 6 مہینے کے بعد ایک آدمی نے رپورٹ کی کہ فلاں جگہ پہ ایک بوری پڑی ہوئی ہے شکر کی، تو وہ اٹھوا لی جائے۔ تو اس نے پوچھا تمہیں یہ پتا کیسے چلا کہ وہ شکر ہے؟ اس نے کہا جی میں نے انگلی لگا کے دیکھا، اس کی انگلی کاٹ دو۔ انہوں نے کہا دیکھنے کی تمہیں اجازت تھی، انگلی لگانے کا تمہیں کس نے حکم دیا تھا؟ اب تمہیں ایسے کسی بندے کی ضرورت ہے، سیدھے تم ایسے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، حضرت عمر نے ڈنڈا برسایا نا کیسے ٹھیک ہوئے، حضرت عثمان نے نرمی کی گھر میں شہید کر دیا۔ تمہاری تاریخ ہے، تمہارا کام یہی ہے، ڈنڈے والے کے آگے آگے، دولت والے کے پیچھے پیچھے۔ ایام حج کب سے شروع ہوتے ہیں؟ شوال سے۔ یہ اشہر حج ہیں، الحج اشہر معلومات، یہ چند مہینے جو ہیں یہ حج کے مہینے ہیں، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، تو حج کے مہینے تو شروع ہو گئے۔ باقی ایام حج جو ہیں وہ تو انشاءاللہ عشرہ ذوالحجہ میں ہوں گے۔ ایک ہے حج کے مہینے، ایک ہے حج کے دن، والفجر ولیال عشر، تو وہ جب ذوالحجہ ہے وہ 10 دن جو ہیں گویا وہ ایام حج ہیں، اور ویسے ابتدا جو ہے وہ 8 ذوالحجہ سے ہوگی کہ 8 کو ہم انشاءاللہ مینا میں، اور 9 کو عرفات میں، اور پھر 10 کو ہم مینا میں، تو وہ جا کے تقریباً 12 کو یا 13 کو ختم۔ کہتے جی کہ اگر عورت کو حیض ہے یا نفاس ہے، بالکل اس کے لیے کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ غسل کرے،
نماز نہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک پڑھ کے حج پہ چلی جائے، منا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، کنکری مارے، قربانی کرے، بال کٹائے، سب کچھ کرے، صرف طواف نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک پاک نہ ہو۔ جب پاک ہو جائے طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، اس کے لیے مشکل کیا ہے اس کے لیے؟ اور یہ اللہ کی حکمت ہے نا، اگر حج کسی مسجد میں ہوتا تو پھر حیض والی عورت تو حج سے محروم ہو جاتی ہے۔